أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأنام، مولانا ومولى الكونين، إمام القبلتين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود پڑھ محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران شہید نینوا، 1444 ہجری کے محرم کا چاند غم حسین کے اعلان کے ساتھ نمودار ہو گیا، اور یہ پہلی محرم کا سورج بھی فلک پر نمودار ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور سوگواری کا اعلان ہو گیا۔ ہم سب اس عظیم مصیبت پر اپنے مولا واقع حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں، اور ہم سب یہاں جمع بھی ہوئے ہیں تاکہ اپنے ولی و وارث، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کریں۔ عزیزوں، یہ مجلس حسین ہے۔ انسان کو جتنی بھی معرفت ہوتی ہے، اسی کے اعتبار سے انسان اس ذات کا اور اس چیز کا احترام کرتا ہے۔ مولود کعبہ ہونے کو وہی فضیلت سمجھے گا جس کے نزدیک کعبہ محترم ہو، ورنہ جو کعبے کو مانتا نہ ہو اس کے سامنے مولود کعبہ کو کوئی معنی اور کوئی احترام نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں یا جس طرح کی جہاں بھی مجلسیں ہیں، مجلس کا احترام وہی جانے گا جس کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کا احترام ہوگا، کیونکہ یہ مجلس ہو یا منبر ہو، اس کا احترام وہی کر سکتا ہے جس کے نزدیک خود امام حسین علیہ السلام محترم ہوں، ورنہ اگر بغیر معرفت کے ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کوئی ایک بزرگ جو میں نہیں جانتا یہاں پہ کوئی آئے اور کوئی بزرگ، کوئی بہت ہی عظیم شخصیت، عالم ہو، ادیب ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ان کو لوگ نہیں جانتے ہیں، تو آئیں گے وہ بازار میں پھرتے رہیں گے، کوئی ان کا احترام نہیں کرے گا۔
لیکن اگر جہاں پر قدردانوں کی بب میں جائیں گے تو ان کا احترام ہوگا. پتہ یہ چلا کہ احترام وہی ہوتا ہے جہاں پر معرفت ہوتی ہے. احترام وہی ہوتا ہے جہاں پر معرفت ہوتی ہے. اگر احترام نہیں ہے کسی بزرگ کا، کسی عظیم ذات کا احترام نہیں ہے تو گویا اس کے اندر معرفت نہیں پائی جاتی ہے. اب عزیزان گرامی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی جناب سیدہ حضور کی خدمت میں تشریف لاتی تھی تو حضور احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ عظمت فاطمہ کا ادراک حضور کو تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد ایک نعرے حیدری، نعرے صلوات. اب عزیزان گرامی آپ امام حسین علیہ السلام کہ آپ عظمت کو دیکھیے کہ حضور کس طرح سے، کوئی اور ہوتا کون احترام کرتا ہے؟ احترام وہی کرے گا جسے معرفت ہو. احترام وہی کرے گا جسے معرفت ہوگی. احترام کے لیے، عزت کے لیے معرفت کا ہونا شرط ہے. اب حضور جو مادر حسین کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، انہیں حضور کو دیکھا خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ ایک بچہ مسجد میں داخل ہوا، دامن ابا میں پیر الجھا، زمین نے بچے کے قدموں کے بوسے لیے، زمین پہ آیا. حضور نے اپنے خطبے کو روکا، اترے، کسی سے نہیں کہا تم جا کے احترام کرو، تم جا کے اس کو اٹھا لو، بلکہ خود آئے ہیں، اپنی آغوش میں بچے کو دیا، منبر پہ پہنچے، آواز دی ہاذا حسین فارقو، یہ حسین انہیں پہچانو. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ یہ احترام اسی وقت ہوگا جب انسان کے پاس معرفت ہوگی. اگر معرفت نہیں ہے تو احترام معنی نہیں رکھتا ہے. انسان کو احترام کر ہی نہیں سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں جو عظیم کارنامہ انجام دیا، یاد رکھیے گا کربلا ایک جامع تحریک کا نام ہے، جامع نمونہ عمل کا نام ہے. انسان مومن ہے تو یہاں پہ مومن کامل آپ کو ملیں گے اصحاب حسین. یہاں فاسق و فاجر ہے تو یزید اور شمر جیسے فاسق و فاجر بھی آپ کو ملیں گے. یعنی اصحاب حسینی سے بڑا مومن بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا اور شمر جیسا فاسق و فاجر بھی کوئی آپ کو نہ ملے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ بیچ کے بھی ملیں گے، لیکن عظمت پہ وہی پہنچیں گے جن کے اندر خالص ایمان ہوگا. نہ یہ فاسق و فاجر کسی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ یہ تمام کے تمام چیزیں. ملاحظہ فرمائیے گا انسان کو کربلا انسان کو درس دیتی ہے کس طرح سے دنیا میں، یعنی اگر انسان دنیا چاہتا ہے تب بھی در حسین سے وابستہ ہو، آخرت چاہتا ہے تب بھی در حسین سے وابستہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ عزاداری کوئی رسم نہیں ہے کہ ہر سال محرم آتا ہے اور یہ تیوہار. عزاداری رسم نہیں ہے بلکہ عزاداری عبادت اور افضل ترین عبادت ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ عبادت ہے تو واجب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. لیکن یہ ایسا مستحب ہے کہ آیت اللہ بہجت نے فرمایا یہ ایسا مستحب ہے جس نے اپنے دامن میں تمام واجبات کو لیا. یہ ایسا مستحب ہے کہ جس کے دامن میں تمام واجبات ہیں. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو ہر کردار نظر آئے گا. ایک کردار وہ ہے جو ایمان کا کامل ہے، مومن کامل ہے، یعنی اصحاب حسینی کا کردار. اور ایک کردار آپ کو وہ بھی ملے گا کہ جہاں پر فسق و فجور ہے، جہاں پہ گناہ بھی گناہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں ہوگا.
پھر اسی تاریخ کربلا میں وہ لوگ ملیں گے جو بے طرف نظر آئیں گے. نہ بے طرف کے لیے نجات ہے نہ گناہگاروں کے لیے نجات ہے، بلکہ نجات اگر ہے تو وہ ایمان کے لیے ہے. یہی کربلا کا درس ہے کہ ایک طرف ہو جاؤ نہ ادھر گمراہ ہو جاؤ گے تب بھی کچھ نہیں ملے گا. میں نے جو بات آپ سے کہی کہ کربلا اگر دنیا چاہتے ہو تب بھی کربلا ہے، آخرت چاہتے ہو تب بھی کربلا ہے. اور یہ ایسے نہیں کہا میں نے، بلکہ آپ قاتلان حسین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. عمر ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی. کس لیے؟ ملک رے کی حکومت کے لیے. ملک رے کی حکومت ملی؟ نہیں ملی. ملک رے کی حکومت ملی؟ نہیں ملی. اسی طریقے سے جس نے جو بھی سازشیں کی ہیں، جس نے جو بھی لالچ کی ہے، اس کو کوئی دنیا ملی؟ نہیں ملی. اس کو دنیا ملی؟ نہیں ملی. روایت کہتی ہے کہ جب یہی خولیہ ملعون امام حسین علیہ السلام کے سر کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے 12ویں محرم، اور وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ میری جھولیوں کو ہیرے جواہرات سے بھر دو. شعر میں کہہ رہا تھا کہ میری جھولی کو ہیرے جواہرات سے بھر دو، کیونکہ میں اس کا سر لایا ہوں جو ماں باپ حسب نسب کے حساب سے سب سے بہتر ہے. ابن زیاد نے کہا جب تو اتنی فضیلت جانتا ہے تو پھر تو نے قتل کیوں کیا تھا؟ جا تجھے کچھ نہیں ملے گا. اب آپ دیکھیے کہ اس نے نہ دنیا ملی، آخرت تو کربلا میں خراب کی اس نے، اور کوفے میں آتے ہی اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی. یہ تاریخ ہے. جب ابن زیاد نے کہا کہ جو لوگ بھی جائیں گے ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، کتنے لوگ ایسے کہ جن کے پاس کوئی کام دھام نہیں تھا، بیکاری تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی جائیں گے. کہا جائیں گے، قتل کریں گے، چلے آئیں گے، انعام و اکرام ملے گا. جیب میں پیسے نہیں ہے، قرض لے کر گھوڑا خریدا 5 درہم کا، 5 درہم کی تلوار لی، پہنچ گئے کربلا. وہاں سے جب لوٹ کے آئے کہا کہ میں بھی گیا تھا. ابن زیاد نے کہا 6 درہم انہیں دے دو. اس نے کہا کہ 10 درہم ہمارا تو خرچ ہو گیا. 10 درہم تو ہم نے کربلا جانے میں خرچ کر دیا ہے، اور ملا کتنا؟ کا 6 درہم کا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. ابن زیاد کے سامنے کون بولتا؟ کیونکہ وہ گورنر تھا، حاکم تھا، لہذا وہ خاموش ہو گیا. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف آئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی صرف آخرت خراب ہوئی ہے بلکہ ان کی دنیا بھی خراب ہوئی ہے. ایک سلام پڑھ دیں محمد. ایک نعرے حیدری، حیدری، نعرے صلوات. جو بھی دین کے خلاف جاتا ہے، جو بھی قرآن کے خلاف جاتا ہے، جو بھی حسین کے خلاف جاتا ہے، جو بھی رسول کے خلاف جاتا ہے، کل کی بھی مثالیں ہیں اور آج کی بھی مثالیں ہیں. صرف ایسا نہیں کہ آخرت خراب ہوتی ہے بلکہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے. دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے. لیکن جو تلے حسین پہ آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی آخرت اچھی ہوگی بلکہ اس کی دنیا بھی نیک ہو جاتی ہے. محمد ایک نعرے حیدری، نعرے صلوات. آگے صاحب المیزان علامہ طباطبائی نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کسی منزل تک پہنچ جاؤ تو 2 ہی جگہ ہے اور 2 ہی وقت ہے. 2 جگہ اور 2 وقت، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. کہ کسی منزل تک اگر پہنچنا ہے تو 2 ہی جگہ ہے، 2 ہی وقت ہے. ایک ہے زیارت حسین، دوسرے ہے مجلس حسین. ایک ہے زیارت حسین،
ایک ہے مجلس حسین. لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ فلاں پریشانی کون سی دعا پڑھے, کیا کریں؟ اب تو تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ غدیر کو مانتے ہیں لیکن جس کو اوپر غدیر کا عقیدہ نہیں ہے, جو علی کو امام اول نہیں مانتا ہے, اس کا جو ولایت پہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے, آپ اس کے بعد بھی تعویذ لینے جا رہے ہیں. آپ ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی کے پاس پورا جیب اس کی بھری ہو, بینک اکاؤنٹ پورا فل ہو اور خزانے بھرے ہوں, اور اس کے بعد وہ بھیک مانگتا ہوا نظر آئے. پیسے ہوں سب ہو, جسے ملے چائے پلا دیجئے, اب مجھے اس وقت کا کھانا کھلا دیجئے, اس وقت ناشتہ کرا دیجئے. تو لوگ کہیں گے کہ ایسی دولت کا فائدہ کیا ہے؟ ایسی دولت کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے پاس دامن اہل بیت ہے, دامن قرآن ہے. دعاؤں میں صحیفے سجادیہ موجود ہے جس میں ہر مرض کی دوا موجود ہے. دعا موجود ہے, مولا کائنات کی دعا, دعائے کمیل اور دعائے مشلول, اور اس کے بعد آپ دیکھیے صحیفے سجادیہ پوری دعاؤں کی کتاب موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن ہم پریشان ہیں. زیارت عاشورہ موجود ہے, ہم پریشان ہیں. کہا کہ زیارت عاشورہ پڑھو. زیارت عاشورہ پڑھنے سے صرف ایسا نہیں کہ آخرت میں سب کام آئے گی, بلکہ زیارت عاشورہ پڑھو گے تو دنیا میں بھی کام آئے گا. دنیا میں بھی کام آئے گی. زیارت عاشورہ پڑھو گے تو دنیا میں بھی کام آئے گی. مجلس حسین ہے, زیارت حسین ہے. مجلس حسین ہے, زیارت حسین ہے. عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا, مجلس حسین شفا, مجلس حسین عظمت ہے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے اگر کوئی خاک منسوب ہو جائے تو خاک شفا ہو جاتی ہے. وہ اس پہ جب بہا ہے شہر مشرقین کا, یہ خاک جا کے تب کہیں خاک شفا ہوئی. تو یہ امام حسین علیہ السلام, اب جب یہ خاک شفا ہو گئی تو اس کی عظمت کیا ہے کہ جس طرح سے قرآن کو حالت بغیر طہارت کے نہیں چھو سکتے ہیں, ویسے ہی خاک شفا کو بھی نہیں چھو سکتے. جس طرح سے قرآن کریم اگر کہیں بے حرمتی کے ساتھ گرا ہوا ایک صفحہ, اتنا بڑا ٹکڑا بھی کوئی آیت کا مل جائے تو اس کا احترام مسلمان پہ واجب ہے, اسی طریقے سے خاک کربلا بھی کہیں مل جائے تو اس کا احترام واجب ہے. اگر کوئی ایسی جگہ چلی جائے, خدا نخواستہ قرآن کریم کی کوئی آیت جہاں سے آپ نکال نہیں پا رہے ہیں, جہاں تو اس کی طہارت کا, اسے بند کر دو, پھر اب کوئی وہاں پہ جا کے گندگی نہ کرے. یہی حکم فقہی ہے خاک کربلا کے لیے کہ اگر کہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں خاک کی توہین ہو رہی ہے تو اس جگہ ہی کو بند کر دو. یہ ہے خاک کربلا, یہ ہے خاک کربلا کی عظمت. قرآن کیا ہے کہ قرآن شفا ہے لوگوں کے لیے, خاک کربلا بھی شفا ہے لوگوں کے لیے. خاک کربلا بھی شفا ہے لوگوں کے لیے. جس طرح سے قرآن سے شفا ملتی ہے, اسی طریقے سے خاک کربلا سے بھی شفا ملتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قرآن ہدایت کرتی ہے, خاک کربلا بھی لوگوں کو ہدایت کرتی ہے. ہدایت کرتی ہے, کتنے لوگوں کو ہدایت کرتی ہے خاک کربلا. مٹی کا کھانا حرام ہے, لیکن اگر انسان مریض ہے اور وہ چنے کی دال کے برابر اگر چاہے تو وہ خاک کربلا کو کھائے تو یہ عمل نہ صرف حرام نہیں بلکہ مستحبات میں آ جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں. ایک نعرے حیدری, نعرے صلوات. یہ ہے خاک کربلا, یہ ہے خاک کربلا. مجلس ہے, مجلس ہے. مجلس حسین بھی اسی طریقے سے عظمت کی حامل ہے.
اور یہ اس کے سلسلے میں ہے کہ انسان جب جس وقت گریہ ہوتا ہے مجلس میں، جس وقت گریہ کرتا ہے، اگر اس وقت انسان کوئی حاجت مانگے تو اللہ اس کی حاجت قبول کر لیتا ہے۔ جب کوئی حاجت مانگے گا اس وقت تو اللہ قبول کر لے گا۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی مثال دنیا والوں سے نہ سمجھیے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب حضرت آدم نے ان اسماء گرامی کو دیکھا، پنجتن پاک کو، پروردگار یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ نے بتایا کہ یہ رسول ہیں، یہ مولا علی ہے، یہ جناب سیدہ ہے، یہ سب بتایا۔ اس کے بعد جب امام حسین کا تعارف کرایا تو کہا انا المحسن وہذا حسین، میں محسن ہوں اور یہ حسین ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام محسن پروردگار کا احسان ہے، صرف بندوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر۔ ہر مخلوق خدا پر اللہ کے احسان کو حسین کہتے ہیں، اللہ کے احسان کو حسین کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اللہ کے احسان کو حسین کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ مثلا آپ دنیا میں دیکھیے، دو لوگ ہیں، ایک دو دوست ہیں، چاہے جتنے اچھے دوست ہوں، ایک دوست بہت ہی امیر ہو اور دوسرا غریب، اور آج کل کے اگر آپ دیکھ لیجئے گا تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ دو دوست، یعنی اس طرح کا ہم نہ سوچئے کہ مثلا شادی کے بعد جو لفافے آتے ہیں سب بیٹھ کے لکھے جاتے ہیں کہ کس کی عادت کتنا، اگر 100 روپے آیا ہے تو بھلے ہی وہ غریب آدمی نے 100 روپیہ دیا ہے، لیکن جب اس کی بیٹی کی بھی شادی ہوگی تو ہم 100 روپے سے زیادہ نہیں دیں گے، ہم 100 روپے زیادہ نہیں دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ اس طرح کا نہیں، یا اس طرح کے دو دوستوں والا نہیں ہے، بڑے جگری دوست، لیکن غریب دوست اگر کسی اس کو چائے پلا رہا ہے، اس کو پانی بھی پلا رہا ہے، اس میں اپنا سب کچھ خرچ کر کے پلا رہا ہے، لیکن ادھر جو امیر دوست ہوتا ہے وہ اس کو اسی کے معیار سے، دوستی اپنی جگہ پہ، لیکن دوست کا معیار دیکھ کے اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے کہ اس نے ہمیں چائے پلائی ہے تو بس اس کو چائے کے ساتھ بہت بہت بسکٹ، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھے گا یہ آدمی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کیا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کیا یہ ہے کہ دینے والا یہ نہ دیکھے کہ لینے والے کی حیثیت کیا ہے، بلکہ دینے والے کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے حساب سے دے کہ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، سامنے والے کی حیثیت نہ دیکھے۔ اب عزیزان گرامی، اب راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کنیز امام کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ لے کے آئی۔ اس نے کہا آقا امام کی کنیز ہے، اس نے امام کے سامنے وہ پھول کا گلدستہ پیش کیا۔ جب پھول کا گلدستہ پیش کیا، امام نے کہا، امام کوئی خدمت میں پیش کیا، امام نے دیکھا، امام خوش ہوئے، کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ امام نے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ وہیں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے فرزند رسول، ارے وہ چند پھولوں کے گلدستے کے عوض میں آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ حسین قرآن کریم ہے، قرآن ناطق ہے حسین کا، تم نے اللہ کا قول نہیں پڑھا کہ اگر تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اس سے بہتر تحفہ دو۔ وہ کنیز ہے، آزاد نہیں تھی، اس نے اپنی حیثیت کے حساب سے چند پھولوں کا گلدستہ دیا۔ میں حسین ہوں، میں اس سے بہتر تحفہ دوں گا۔ صلوات بولے محمد والے۔ ایک نعرے حیدری، حیدری، نعرے صلوات۔ کہا کہ میں اس سے بہتر تحفہ اسے دوں گا۔ وہ کنیز تھی، اس نے جو تحفہ دیا ہے، اس نے جو تحفہ دیا اس نے اپنی حیثیت کے حساب سے تحفہ دیا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی اگر واقعی آپ سخاوت اور اس کے حوالے سے دیکھیے جو واقعات ملتے ہیں، یہ مجلسیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم صرف وہی باتیں
اور وہی چیزیں ایک سنتی انداز سے جیسے چلا آ رہا ہے ویسے نہیں، معرفت کا ذریعہ ہے مجلس سے، رسم نہیں ہے بلکہ معرفت کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے دین کو ہم نے رسم سمجھا ہے، لیکن جبکہ اللہ نے دین کو رسم کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اور نہ کوئی دینی رسم ہوتی ہے۔ دین میں جو بھی ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے یا مباح ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے، دین میں کوئی چیز رسم نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے دین کو رسم سمجھا ہے، بلکہ جبکہ اللہ نے دین کو جو بھیجا ہے، اسلام کو جو بھیجا ہے، وہ رسم کے طور پہ نہیں بلکہ انسان کی ضرورت کے طور پہ بھیجا ہے۔ جب ہم نے ضرورت کو رسم سمجھ لیا تو اب ہم اپنی ضرورتیں دوسری جگہ سے پوری کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہے، جبکہ اللہ نے ایک جامع دین بھیجا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیے کہ باغ میں پہنچے، اپنے ہی باغ میں آپ کا غلام ہے جس کا نام صافی ہے، آپ نے دیکھا کہ غلام اپنے اصحاب کے ساتھ بھی ہیں، آپ نے دور سے دیکھا کہ غلام کھانا کھا رہا ہے۔ دیکھیے اہل بیت کی ایک سیرت یہ بھی ہے کہ کبھی بھی کھانا کھاتے ہوئے کسی کو اٹھانا نہیں چاہیے، کبھی بھی کھانا کھاتے ہوئے اٹھانا نہیں چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام مرد میں ہیں، ولی عہد کا عہدہ بھی ہے، غلام ہے آپ کے۔ آپ نے پوچھا کہ فلاں کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا وہ کھانا کھا رہا ہے۔ کہا کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھانے جو کھانا کھا لے تو اس سے کہنا کہ کھانا کھا کے آ جائے۔ کھانا اگر انسان کھا رہا ہے تو نہ تو اسے دسترخوان پہ سے اٹھایا جاتا ہے، یعنی اپنے کام کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ اپنے احترام میں بھی نہیں اٹھایا جاتا ہے، بلکہ منع کر دیتے ہیں نہیں بیٹھے رہو، وہ کھانا کھا رہا ہے۔ امام نے کہا اسے کھانا کھانے دو، امام دوسری طرف ہے، امام کا باغ ہے، دیکھا کہ وہاں کھانا کھا رہا ہے اور وہیں پر ایک یہ نجس العین جانور جو گلیوں میں پھرتا ہے وہ بھی ہے جو رکھوالی کے لیے وہاں پہ تھا۔ صافی جو امام کا غلام ہے، ایک لقمہ روٹی خود کھا رہا ہے، ایک لقمہ اس کے آگے ڈال رہا ہے۔ امام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، جب کھانا کھا چکا تو امام نے آواز صافی، وہ ڈر گیا، کہا فرزند رسول میں نے آپ کو نہیں دیکھا میرے مولا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے، دعا کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد۔ دیکھیں غلام ہو تو کس طرح کا غلام ہو، صافی نے دعا کی الحمدللہ رب العالمین، اور کہا اللہم اغفر لی ولسیدی، پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے سید و سردار کو معاف کر دے۔ یعنی امام کے حق میں دعا کر رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے وَبَارِكْ لَهُ كَمَا بَارَكْتَ أَبْوَيْهِ، ان میں بھی وہی برکت عطا کر جو ان کے والد میں برکت عطا کی تھی۔ آپ ملاحظہ فرمائیے یہ دعا ہے صافی کی، صافی کھانا کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھا رہا ہے، ایک لقمہ اس جانور کو کھلا رہا ہے۔ جب کھانا کھا چکا تو کہہ رہا ہے کہ پروردگار الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد ہے اس معبود کی، اور اس کے بعد کہ اللہم اغفر لی ولسیدی، پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے سید و سردار میرے آقا حسین کو معاف کر۔ اس کے بعد کہتا وبارک لہو، وبارک لہو، ان کو برکت عطا فرما، کما بارکتا ابوے، جیسے ان کے والدین میں برکت عطا کی ہے۔ برکتیں ہری کیا تھی؟ قمبر عطا کر رہے ہیں امیر المومنین، عطا کر رہے ہیں امیر المومنین، برکتیں ہری یہ ہے عطا کر رہے ہیں۔ کم موقع کے اس کو دے دو، کہا مولا یہ سب اس میں گٹریوں میں، کہا گٹریوں کو ساتھ دے دو، کہا مولا یہ سب اونٹ کے اوپر ہے، کہا اونٹ کے ساتھ دے دو۔ جیسے ہی کہا اونٹ کے ساتھ دے دو، فوراً قبر نے
مہار پھینک دی. فوراً یہ کمبر نے مہار پھینک دی اپنے ہاتھ سے اور اسے کہا لے جا. اونٹ کے ساتھ یہ ہے برکت علی. اب امیر المومنین کا بیٹے امام حسین علیہ السلام آئے. کہا صافی ڈر گیا. مولا میں نے نہیں دیکھا آپ کو, معاف کریے گا. امام نے کہا کہ تم مجھے معاف کرنا, میں تمہارے باغ میں بغیر اجازت کے آ گیا. دیکھیں یہ امام کا قول ہے. امام معصوم کوئی مذاق ہنسی نہیں کرتا. معصوم کا قول, امام معصوم کا قول اور قرآن کی آیت میں کوئی فرق نہیں ہے. امام معصوم کے قول میں اور قرآن کی آیت میں کوئی فرق نہیں. کہا صافی مجھے معاف کرنا, میں تمہاری باغ میں بغیر اجازت گیا. کہا کہ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ ایک لقمہ خود کھا رہے تھے, کسے کھلاتے ہیں؟ کہا آقا میں بھی آپ کے باغ کی رکھوالی کرنے والا, یہ بھی آپ کے باغ کی رکھوالی کرنے والا. مجھے شرم آئی کہ میں اکیلے کھانا کھاؤں, اسے نہ کھلاؤں. امام نے کہا کہ جو میں نے کہا تھا میں تیرے باغ میں آیا تو میں نے ایسے ہی نہیں کہا تھا, یہ باغ میں نے تجھے بخش دیا ہے اور تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے. تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے, یہ باغ بخش دیا ہے. عزیزان گرامی, اگر آپ اس بات کو سوچیں کہ اگر کوئی امام کا چاہنے والا, کوئی آقا حسین کا چاہنے والا ایک نجس العین جانور کا خیال رکھے تو آقا اتنا خوش ہوتے ہیں. اگر ایک عزادار دوسرے عزادار کا خیال رکھے تو آقا کتنا خوش ہوں گے. ایک سلام پڑھتے محمد. ایک نعرے حیدری, نعرے صلوات. اگر یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر آقا حسین کا غلام ایک نجس العین جانور کا خیال رکھے, اس کو کھانا کھلائے تو آقا اتنا خوش ہو جاتے ہیں. تو اگر ایک چاہنے والے کو کھلایا جائے, ایک چاہنے والے کا احترام کیا جائے تو کتنا خوش ہوں گے آقا. اس کے بعد امام نے کہا جا, میں نے یہ بات تیرے حوالے کیا. پھر امام نے کہا کہ میرے اصحاب آئے ہیں, میرے چاہنے والے, تو اجازت اتنی دے دے کہ اس کے یہ پھل کھا لے. اب وہ بھی چونکہ فطرس کی طرح غنی ہو چکا تھا, وہ صافی بھی غلام تھا, آزاد ہو گیا تھا, فقیر تھا, باپ مل گیا, امیر ہو گیا, اور اس کو آزادی بھی حسین نے عطا کی تھی اور غنی ہونے کی نعمت بھی حسین نے دی تھی. لہذا وہ کہتا آقا ہم نے اپنے باپ کو آپ کے شیعوں اور چاہنے والوں کے لیے کھول دیا ہے. آقا ہم نے یہ آپ بلایا تھا, فرمایا یہ ہے آقا حسین, یہ ہے عظمت حسین, یہ ہے عظمت حسین. ہاں تو دنیا نے کہاں پہچانا عظمت حسین, دنیا نے کہاں پہچانا عظمت حسین کو. کہ امام حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام دنیا میں دنیا والوں نے نہیں پہچانا. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ اب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ, بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے. حاکم شام دنیا سے رخصت ہو گیا, یزید تخت نشین ہوا. پہلا خط اس نے بھیجا حاکم مدینہ کے نام, ولید کے نام, کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت ہے. امام حسین علیہ السلام سے بیعت, اس نے مطالبہ کیا تھا بیعت کا. دیکھیے امام حسین سے پہلے بھی بیعت کا مطالبہ ہوا, امیر المومنین سے بھی بیعت کا مطالبہ ہوا,
امام حسن سے بیعت کا مطالبہ ہوا، نہ مولا علی نے بیعت کی، نہ امام حسن نے بیعت کی، نہ امام حسین نے. لیکن فرق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مطالبہ بیعت کو اس طرح سے ٹھکرایا کہ قیدی تھے امام سجاد، پھر بھی یزید نے مطالبہ بیعت نہ کیا، پھر کسی سے بیعت کا مطالبہ نہ ہوا. ایسا ٹھکرایا ہے، بیعت مانگنے والے ہاتھ کو ایسا مروڑا ہے حسین ابن علی نے کہ پھر کسی میں دم نہ ہوا کوئی ظالم و جابر کسی حق کے علمبردار کو کہے کہ تم میری بیعت کر لو. امام حسین علیہ السلام نے بیعت کی. ہاں دیکھو، نواز رسول جانے مدینہ، مدینے کو چھوڑ جانے رسول مدینے کو چھوڑ رہے، پیدل شہری روضہ احمد کو ستارے، تربت سے صدا آئی کہ آقا میرے پیارے، تعویذ سے شبیر لپٹ کر یہ پکارے، ارے ملتا نہیں آرام نواسے کو تمہارے، خط کیا ہے اجل کا یہ پیام آیا ہے نانا، آج آخری رخصت کو غلام آیا ہے نانا. یہ کہہ کے ملا قبر سے شہنے جو رخ پاک، ہلنے لگا صدمے سے مدارے شہ لولاک، جنبش ہوئی قبر کو تھرا گئے افلاک، کانپی جو زمین صحن مقدس میں اڑی خاک، اس شور میں آئی یہ صدا روضہ جس سے، ارے تم آگے چلو ہم بھی نکلتے ہیں لحظ سے، باتوں نے تیری دل کو میرے کر دیا مجروح، تو شہر کو جاتا ہے تڑپتی ہے میری روح، بے تیغ کیا خنجر غم نے تیرے مذبوح، ہے کشتی امت پہ تباہی کے چلانو، افلاک امامت کا تجھے بدر نہ سمجھے، بے قدر ہے ظالم جو تیری قدر نہ سمجھے، اس ذکر پہ رویا کیے شہ سر کو جھکائے، وہاں سے اٹھے فاطمہ کی قبر پہ آئے، پانی نے لہد گر کے بہت عشق بہائے، آواز یہ آئی کہ بصدقے تیرے جائے، ہے شور تیرے کوش کا جس دن سے وطن میں، ارے پیارے بترپتی ہوں سی دن سے کفن میں. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں عزیزوں، اب اماں کی قبر سے لحد سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر پہ آئے. اب راوی کہتا ہے کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو میں مدینے میں تھا، میں نے سنا کہ آقا حسین اپنے اہل حرم کے ساتھ مدینے سے کوچ کر رہے ہیں. کہا کہ ہر طرف یہ اعلان ہے کہ کوئی بھی نہ نکلے. میں ایک جگہ سے دیکھ رہا تھا آقا حسین، کرسی لائی گئی، آقا حسین اس کے اوپر تشریف فرما تھے. دائنے ایک جوان آ کے کھڑا ہوا، بائیں ایک جوان آ کے کھڑا ہوا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جو دائنی جانب ہے یہ آقا حسین کے بھائی ابوالفضل العباس ہیں، بائیں جانب ان کے بیٹے علی اکبر ہیں. اب اس کے بعد خواتین کو اور بیویوں کو سوار کیا جانے لگا. جب بیویوں کو سوار کیا جا رہا تھا، ایک مرتبہ ایک بی بی آئی تو 13 برس کا بچہ آگے بڑھا، اس نے جا کے سوال کیا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بیوہ حسن جناب قاسم ان کے بیٹے اپنی والدہ کو سوار کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک بی بی آگے بڑھی. اسی طریقے سے ہر بی بی آتی تھی، اس کا وارث آ کے اسے سوار کرتا تھا. لیکن اچانک کیا دیکھا کہ ایک آواز بلند ہوئی، الحجاب الحجاب الحجاب. اور یہ دیکھیے کہ ایک بی بی نکلی تو بنی ہاشم کے جوان اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے تھے. آقا حسین بھی آگے بڑھے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا ثانیہ زہرا زینت حیدر زینب کبریٰ ہے. آقا حسین آگے بڑھے اپنی بہن کے احترام میں سوار کرنا چاہتے ہیں. آقا حسین تو دانو ہو کے بیٹھ گئے. زینب نے منبر امامت پہ قدم رکھ کر عشق حسینی کا سفر کا آغاز کیا ہے. سوار ہوئی ہے. جب تمام بیویاں سوار ہو گئی، اب اس کے بعد سب لوگ سوار ہو گئے. آقا حسین نے ایک مرتبہ کہا این قبر بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے چاند کہاں ہو؟ آقا ابوالفضل العباس آئے، کہا قدمونی جوانی، میرے رہبان کو میرے لیے لے کر آؤ. جناب عباس رہبان
अब्बास आगे बढ़े सवार होने करने के लिए, अली अकबर आगे बढ़े, कासिम आगे बढ़े, सब सवार करने के लिए आका हुसैन को आगे बढ़े। हाजीरो मदीने में हुसैन जब सवार हुए, फरमाया यही ना कब्र बनी हाशिम, वो कद्दे बोली जवानी, आया कब्र बनी हाशिम कहाँ हो, मेरे रायबार को लेके आओ। हाजीरो अदरे आशूर को आखिरी रुखसत के लिए जब निकले हैं, तो अब कोई नहीं है। फरमाते हैं अय्युकुम वक़द्दमूली जवानी, अरे तुम में से कौन है जो मेरे रहबार को लेके आगे आए। बहन खैमे से निकली, भाई आज मैं सवार करूंगी। अल्लाह मातम हुसैन।